الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ممن قضيت ويسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم. معزز سامعین کرام ملت اسلامیہ کے عزیز نوجوان و بزرگان ملت، اللہ جل جلالہ و من والہ نے حضرت انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے، اپنی اطاعت کے لیے، اپنی فرما برداری والے کاموں کو انجام دینے کے لیے دنیا میں پیدا کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے کہ ہم نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور عبادت ہر وہ عمل ہے جو اللہ کی اطاعت پر بندے کو کھڑا کرے، اللہ کی فرما برداری والے کام پر بندے کو کھڑا کرے، وہ عبادت ہے. اور جو اطاعت فرما برداری کے کاموں سے روکے، اطاعت اور فرما برداری والے کاموں سے اور کاموں کو کرنے سے آڑ بنے، رکاوٹ بنے، وہ گناہ ہے، معصیت ہے. دنیاوی زندگی میں دونوں طریقے کی چیزیں اس سے آپ کا سامنا ہوگا. بعض مرتبہ آپ نیکی بھرے کام کریں گے، اللہ کی اطاعت والے، اللہ کی فرما برداری والے کام کریں گے، اور بعض مرتبہ شیطان، نفس، باہر کا ماحول، لوگوں کا دیکھا دیکھی، کچھ ایسے کام بندہ کر گزرتا ہے کہ جو اللہ کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی ناراضگی موہ لینے والے ہوتے ہیں. دونوں چیزیں ہیں، ایک سے بچنا ہے، ایک کو کرنا ہے. دنیا اور دنیا کی چیزیں اپنی طرف لبھائے گی، اپنی طرف آکرشت کرے گی، اپنی طرف متوجہ ہونے کی دعوت دے گی، اور اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری، نیکی بھرے کام یہ مستقل آپ کو دعوت دیں گے کہ اس کو کیا جائے تاکہ اللہ راضی ہو. اب بندے کی چوائس ہے، وہ اطاعت پر آتا ہے یا نافرمانی والے کام کو کر گزرتا ہے. پورا مہینہ رمضان المبارک ہم اطاعت کرتے رہے، فرما برداری کرتے رہے، اللہ کی اطاعت کے کام کرتے رہے، اللہ کے حکموں پر عمل کرتے رہے، اور 11 مہینے جن چیزوں کا کرنا ہمارے لیے سوچ سے بھی باہر تھا اس کو بھی ہم نے کیا. پورا مہینہ کھانے پینے سے تک جو حلال چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، جس کا استعمال شریعت نے ہم کو مباح کیا ہے، جائز کیا ہے، اس جائز اور حلال کی ہوئی چیزوں کو اللہ کے حکم کی وجہ سے ہم نے چھوڑا تھا. حالانکہ اس کے اختیار کرنے میں، اس کے استعمال کرنے میں کوئی گناہ نہیں. کھانا کھانا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. الٹا اگر عبادت کے لیے قوت پیدا کرنے کے جذبے سے اگر کوئی بندہ کھانا کھا رہا ہے، اس کھانے پر بھی اس کو نیکی ملے گی. کھانے سے پہلے کھانے کی دعا پڑھ کے کھانا کھا رہا ہے، اس پر اس کو نیکی ملے گی. پانی پی رہا ہے،
اللہ کی نعمت سمجھ کر پی رہا ہے نیکی ملے گی، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے پانی پینے کے بعد نیکی ملے گی، لیکن اس نیکی ملنے والے کام کو بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے اس نے چھوڑا تھا، کیونکہ اللہ نے منع کیا تھا کھانے پینے سے۔ تو یہ جو پورا مہینہ گزرا حلال چیزوں کے رکنے کے ساتھ گزرا، یہ ٹریننگ تھی ہماری کہ ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پوری زندگی بچنے والے بن جائیں۔ جیسے ہم کر پائے حلال چیزوں سے اپنے آپ کو رکا کر بچا کر ہم یہ کر پائے کہ اگر ہم چاہیں ہم ٹھان لیں، اگر ہم یہ تحیہ کر لیں، یہ عزم کر لیں کہ مجھے اللہ کی اطاعت پر آنا ہے، اللہ کی فرما برداری پر آنا ہے، اللہ کے حکم پر آنا ہے، تو ہمارے لیے ممکن ہے، اللہ کے فضل سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد سے ممکن ہے۔ تو جب حلال چیزوں سے بچنا ممکن ہے تو حرام سے بچنا کیوں ممکن نہیں ہے؟ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو، اے مسلمانوں، اسلام میں، ایمان میں پورے داخل ہو جاؤ، پوری اطاعت اللہ کی آ جائے، پوری فرما برداری اللہ کی آ جائے، 100% اللہ کے حکموں پر عمل کرنا آ جائے، میری منمانی زندگی میری زندگی سے دور ہو جائے، جو میں چاہ رہا ہوں، جو میرا نفس چاہ رہا ہے، میں وہ نہ کر کے وہ کروں جو اللہ چاہ رہا ہے، وہ کروں جو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، وہ کروں جو صحابہ اکرام کا طریقہ کار ہے، وہ کروں جو اسلاف نے کر کے دکھایا ہے، پورا اسلام میں، ایمان میں داخل ہونا ہے۔ من میں آ رہا ہے، جتنا آ رہا ہے، جیسا آ رہا ہے ویسے دین پر عمل ہو رہا ہے، اور دین کو طبیعت کے اعتبار سے ڈھالا جا رہا ہے، جبکہ شریعت تقاضا کر رہی ہے، قرآن تقاضا کر رہا ہے کہ دین کو، دنیا کو مزاج کے مطابق نہیں ڈھالنا ہے، بلکہ اپنے آپ کو اسلام پر نشاور کرنا ہے، اپنے آپ کو ڈھالنا ہے اسلام کی تعلیمات کے مطابق، اسلامی تعلیمات کی روشنی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا ہے، اپنے آپ کو اسلام پر ڈھالنا ہے، اسلام کو خود پر اور اپنے مزاج کے مطابق نہیں استعمال کرنا ہے، جو میرا من کہہ رہا، میری طبیعت کہہ رہی ہے، جیسے میرا کرنے کا جی چاہ رہا، میں ویسے اسلام کو موڑوں، ویسے اسلام پر عمل کروں، نہیں، میں یہ دیکھوں گا کہ اسلام کی تعلیم کیا ہے، میں یہ دیکھوں گا کہ اللہ کا حکم کیا ہے، اس پر میرا عمل ہو، پورا اسلام میں داخل ہو جاؤ، آدھے تیتر آدھے بٹر بن کر مت رہو، دو رنگی چھوڑ دے، ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا، یہ ہے اسلام، کہ کرنا ہے پوری طریقے سے عمل کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ من میں آیا کر لیا، من میں آیا چھوڑ دیا، جو اچھا لگ رہا کر لیا، جو اچھا نہیں لگ رہا ہے، من کو نہیں بھا رہا ہے، نفس اس پر آمادہ نہیں ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ رہا ہے۔ پورا مہینہ ہم رکے رہے، اب پورا سال رکنے کی تربیت ہم کو ملی ہے۔ دیکھیے آپ، جیسے ہی رمضان المبارک گزرا، عید کا چاند نظر آیا، اس کے بعد عید کا دن جو مغفرت کا دن تھا، مغفرت عامہ کا دن تھا، کیا حال کیا امت اسلامیہ کے نوجوانوں نے خصوصاً، ڈی جے بجا کر اور لاؤڈ میوزک کے ساتھ ایسی آواز کہ جس سے ایک نارمل بندہ گزر نہ سکے، ایسی آواز کے ساتھ بجایا گیا۔ گاڑی چلانے والا اپنی گاڑی پر روڈ سے جا رہا ہے، ایسی تیز روشنی، ایسی لائٹ کہ اس کو سامنے کی چیز نظر نہیں آ سکتی ہے، پیدل چلنے والے آدمی کی طرح وہ گاڑی لے جا رہا ہے کہ اس روشنی سے گزر جاؤں تو گاڑی چلاؤں، جبکہ اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ ایک مسلمان اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا، کوئی اس کی ذات سے پریشان نہیں ہوتا، یہ نہیں سوچ پاتا کہ ایسے ہوتا ہے اسلام اور ایسے ہوتے ہیں مسلمان۔ ہم کو تو حق یہ تھا کہ ہم اسلام کا میسج پہنچاتے، حق تو یہ تھا کہ ہم اسلام کی امن، شانتی، سکون کا میسج لوگوں تک پہنچاتے، یہ حق تھا، بجائے یہ کہ
بڑے بڑے بینروں پر اپنی فوٹو اپنی تصویریں چپکائی جائے، یہ بہتر ہوتا کہ چھوٹی چھوٹی حدیثیں ان زبانوں میں جس زبان کو ہمارے ہم وطن بھائی سہولت سے پڑھ سکتے ہیں، ان زبانوں میں حدیثیں چسپاں کی جاتی روڈوں پر. ہوتا نا ایسے، ہو سکتا تھا، ممکن تھا. چھوٹی چھوٹی حدیثیں لکھ کے لگائی جاتی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا میسج، آپ کے ارشادات اور وہ مبارک ارشادات کے جن کا تعلق انسانیت سے ہے، وہ لوگوں کے سامنے لائی جاتی. انسانیت کی خدمت، انسان کا اکرام، احترام، اللہ کے بندوں کے ساتھ سلوک، یہ لکھا جاتا. ہمارا سارا علاقہ، سارا شہر اس کو پڑھتا، لوگ سبق حاصل کرتے ہیں، لوگوں کو معلوم پڑتا کیا ہے اسلام، اور ان کے پروفٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ارشادات کیا ہیں، آپ کے اقوال کیا ہیں، کیا آپ کی تعلیمات ہیں، کن چیزوں کا آپ نے اپنے ماننے والوں کو، اپنی امت کو پابند بنایا ہے. یہ میسج جاتا. لیکن نہیں، ہم نے وہ کیا جو اغیار کرتے ہیں، ہم نے وہ کیا جو غیر مسلم بھائی کرتے ہیں، وہ کیا. کیا فرق رہا پھر ان میں اور ہم میں؟ ایک مسلمان میں امتیازی فرق ہونا چاہیے، دیکھ کر پہچانا جانا چاہیے کہ یہ مسلمان ہے، یہ اس کی تعلیمات ہیں. اور یہ چیزیں صاف طور پر ہمیں جان لینی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرما رہے ہیں، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا ممن قضیت ویسلموا تسلیما. نہیں اے پیغمبر، تمہارے پروردگار کی قسم، یہ لوگ اس وقت تک مومن نہیں رہ سکتے جب تک یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں تمہیں فیصل نہ بنائیں، پھر جو کچھ تم فیصلہ کرو اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کرے، اور اس کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم نہ کرے. یہ اسلامی تعلیم کا اصول ہے. اللہ اور اس کے رسول نے جس چیز کا ہم کو پابند بنا دیا، سر تسلیم خم کرنا ہے. اب اپنے من کی نہیں چلانا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم وقتی طور پر مسلمان تھے، مہینہ بھر ہم کو اپنی دینداری، اپنا اسلام، اپنا مسلمان ہونا دکھانا تھا. اب جیسے رمضان گزرا، ہم اپنی پہلی والی حالت پہ آ گئے، جو پہلے تھے وہ ہو گئے. ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو بدلنا ہے، چینج لانا ہے، اور اپنے آپ کو مکمل مسلمان بنانا ہے. ایک بہت تلخ بات ہے جو اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ گوش گزار کی جا چکی، آج بھی کہی جا رہی ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں، ہم دیندار کہلوانا چاہتے ہیں، بننا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو دیندار سمجھیں، دیندار کہیں، کہلوانا چاہتے ہیں ہم، لیکن بننا نہیں چاہتے. کیونکہ اگر ہم مسلمان بننا چاہتے ہوتے، نیک بننا چاہتے ہوتے، تو ہم ان چیزوں کو اختیار کرتے جو اسلامی تعلیمات کی ہے. اللہ کے حکموں کو توڑنے والی چیزوں سے ہم اپنے آپ کو بچاتے، اللہ کی نافرمانی والے کاموں سے اپنے آپ کو بچاتے، اگر ہم واقعتاً اپنی طبیعت سے چاہتے کہ ہم نیک بنیں، اگر ہم چاہتے ہوتے. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم صرف کہلوانا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہم کو دیندار کہیں، حاجی نمازی کہیں، لیکن اپنی طبیعت سے اور اندرون سے ہم نہیں چاہتے کہ ہم دیندار بنیں. حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ بننا چاہیے. اپنے آپ کو اسلام پر، تعلیمات اسلام پر نچھاور کرنے کی ضرورت ہے اور آنے کی ضرورت ہے. اسی کی دعوت دی ہے قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے اسلام میں، ایمان میں داخل ہو جاؤ. اپنی طبیعت کے حساب سے اسلام کو مت برتو، بلکہ اپنے آپ کو برتو اسلام کے مطابق، اسلام کی تعلیمات کے مطابق. اپنی زندگی کے رخ کو ہمیں تبدیل کرنا ہے. اور یہی رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمیں میسج دے کر گیا کہ جیسی اطاعت، جیسی فرمانبرداری، جیسی بندگی، جیسے اللہ کے حکموں پر عمل رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں ہم سے ہوا، پورا سال ممکن ہے، ہم کر سکتے ہیں. جو ہماری تعداد، جو ہمارا مجمع رمضان میں ہوا کرتا تھا، نمازوں کو جو حال ہمارا رمضان میں ہوا کرتا تھا، عام دنوں میں بھی ہونا چاہیے. رسمی ہم نے چیزیں شروع کر دی ہے. جمعہ آیا تو نماز کے لیے جانا ہے، بڑی رات آئی تو نماز کے لیے جانا ہے، کوئی ایسا خاص موقع آیا تو نماز کے لیے جانا ہے، مسجد جانا ہے. جیسے باہر سماج میں، سوسائٹی میں ایک چیز ہے، ایک طرز ہے کہ موقع پر چیزیں کی جاتی ہیں، موقع پر پوجا پاٹ کا انتظام اور اہتمام ہوتا ہے. ایسے ہی مسلمانوں نے بھی نماز کے لیے موقع
تلاش کر لیا ہے. جمعہ کے دن آیا تو جانا ہے، بڑی رات آئی تو جانا ہے. ہاں، یہ لمیٹڈ وقت نہیں ہے عبادت کا. آپ کو روزانہ 5 وقت کی نماز فرض ہے، آنا ہے نماز کے لیے. جیسے روزے فرض تھے، ہم نے روزے رکھے تھے، ویسے نماز فرض ہے، نماز بھی پڑھنی ہے. ہاں، اپنے آپ کو پوری طریقے سے مسلمان بنانا ہے، منمانی چھوڑ دینی ہے، اللہ کی مان کر اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنے کی کوشش اور فکریں کرنی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے. اپنی اطاعت، اپنی فرما برداری کے مطابق اللہ پوری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتوں بھری زندگی کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.